الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی 101 نمبر صورت ہے سورۃ القاریعہ. اس صورت میں 11 آیات ہیں اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. جو ترجمہ آپ کے سامنے اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے آج کے درس کی ابتدا میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی مناسبت سے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی مشہور کتاب فضائل قرآن میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نصیحت کرنے والے چھوڑتا ہوں، 2 نصیحت کرنے والے چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا دوسرا خاموش. ایک نصیحت کرنے والا ایسا ہے جو بولنے والا ہے اور دوسرا نصیحت کرنے والا وہ خاموش ہے. اور فرمایا بولنے والا قرآن کریم ہے اور خاموش موت کی یاد ہے. 2 واعظ، 2 ناصح، 2 ہمیں سمجھانے والے کہ انسانوں تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے. سمجھانے والا، ہمدرد، خیرخواہ، نصیحت کرنے والا. حدیث میں لفظ واعظ، واعظ کرنے والا، سمجھانے والا، ہمدرد و خیرخواہ 2 ہیں. ایک کیا ہے؟ بولنے والا، دوسرا خاموش نصیحت کرنے والا، اس میں آواز کوئی نہیں. اور ایک وہ ہے جس کی آواز آپ سنیں گے. اور کہا کہ پہلا جو بولنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے اور دوسرا خاموش وہ موت کی یاد ہے. قرآن کریم قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، کون ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کائنات میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کے ساتھ کیا حالات پیش. یہ قدم قدم پہ قرآن بتاتا ہے. اس سے رہنمائی حاصل کرنا اپنی موجودہ اور آنے والی زندگی میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں. دوسری بات فرمائی موت کی یاد. موت کا ذکر یہ بھی انسان کو نصیحت کرنے والا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھائی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تم اکیلے چلے جاؤ گے. اب میرے محترم دوستوں، یہ دونوں چیزیں قرآن کریم میں کے بہت سے مقامات پر اکٹھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا ایک بڑا مضمون وہ خود موت اور موت کے بعد کے حالات ہیں.
توحید، رسالت اور موت کے بعد کی زندگی، یہ قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے۔ یہ سورۃ القاریعہ اور اس جیسی بہت ساری صورتیں اور آیات وہ خود موت اور موت کے حالات کو، موت کے بعد کے مراحل کو بیان کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں دو نصیحت کرنے والے بیان کیے، وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات میں، بہت سی صورتوں میں، جیسے کہ سورۃ القاریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یوں کہا جائے کہ دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں کے ساتھ قرآن کریم اور موت کی یاد کی نصیحتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ جو اس سورۃ القاریعہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو ایک مرتبہ سنیے، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ القاریعہ، یاد کرو، بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ مضمون کا مفہوم یہی ہے۔ القاریعہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ القاریعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ۔ القاریعہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ ماں، یہ سوال کرنے کے لیے، استفہام کے لیے، ماں کیا ہے؟ مل قاریعہ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ وما ادراک مل قاریعہ، تیسری آیت، اور تمہیں کیا معلوم؟ کیونکہ وہ واقعہ اتنا سخت ہے، اس کے حالات اتنے خوف دلانے والے، اتنے پریشان کن ہیں کہ تیسری مرتبہ القاریعہ فرمایا۔ وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب اس کے کچھ حالات بیان فرما رہے ہیں۔ یوم، جس دن، یکون الناس کالفراش المبثوث، سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، مراد نیک اعمال کا پلڑا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، جی چاہی زندگی جو چاہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیک اعمال کے پلڑے ہلکے، گناہوں کے پلڑے بوجھل، تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ ہاویہ، گہرا گڑھا، اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ گہرا گڑھا بولا، بس ہر آدمی نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھا۔ اللہ پاک نے سوال کیا، وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ۔ گہرا گڑھا کیا ہے؟ اس گہرے گڑھے کے اندر دہکتی ہوئی آگ، گرم آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ گرم اور دہکتی ہوئی آگ کا عجیب بلیغ، دل میں اتر جانے والا مفہوم بیان کیا شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، اور پاکستان بننے کے بعد ہمارے اس مغربی پاکستان میں پاکستان کا پہلا پرچم کشائی جھنڈا جو لہرایا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کی تفسیر ہے تفسیر عثمانی، وہاں اس کا مفہوم کیا لکھا ہے کہ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی گرم آگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آگ کے علاوہ کسی اور آگ کو گرم نہ کہنا چاہیے۔ اس آگ کے علاوہ کوئی اور آگ گرم نہیں ہے، گرم صرف وہی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اس کے آگے ٹھنڈی ہے۔
جب اللہ فرما رہے وما ادراک ما ہی، وہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی گرم آگ ہے، تو گویا گرم وہی گرم ہے، اس کے علاوہ کوئی آگ گرم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، جس سے اس پوری سورت کا ایک خلاصہ اور مفہوم سامنے آ گیا۔ قرآن کریم کے 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت اور معاد، بڑے بڑے مضامین، جس میں اکثر آیات قرآنیہ ہیں۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت و پہچان، اللہ کی ذات و صفات، اس کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اللہ کی پہچان، رب کی پہچان ہوگی تو پھر ساری زندگی اس کی عبادت و اطاعت میں گزرے گی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، کہ اللہ کی پہچان ہوئی، اللہ سے محبت پیدا ہوئی، اللہ کی عظمت دل میں آئی، اب یہ دل چاہا کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کریں۔ کیسے کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کی۔ اب یہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ زندگی میں آنے کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے لیے بیان کیا موت اور موت کے بعد کی زندگی۔ مفسرین نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا کہ یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا موت اور موت کے بعد کے حالات، یہ انقلابی عقیدہ ہے، انقلابی، زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ عقیدے اور یقین کے درجے میں آ جائے، ابھی تو معلومات کے درجے میں ہم جانتے ہیں ہاں مرنا ہے، قبر جی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے، نظریہ ہے، جانتے ہیں، نہیں جب یہ یقین کے درجے میں آ جائے، اس کا دھیان و استحضار پیدا ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو بار بار بیان کیا ہے، مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ موت، پھر اس کے بعد جب اس کائنات میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ آسمان نظر آ رہا ہے، زمین، ان پہ کیا حالات آنے والے ہیں۔ جس زمین پہ ہم سکون سے رہتے ہیں، یہ زمین کیسے پھٹنے والی ہے، کیسے یہ سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، کس طرح یہ آسمان کے چمکتے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے والے ہیں، کیسے عالم میں ایک زوردار دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اسی بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی۔ کیسے یہ سورج پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، یہ اونچے اونچے پہاڑ، بلڈنگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس پورے منظر کو بیان فرما۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ انسان کیسے اٹھائے جائیں گے، پھر میدان محشر کیسے قائم ہوگا، پھر نامہ اعمال و اعمال کا کیا حساب کتاب ہوگا، اس پورے منظر کو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ حقیقی اور سچی باتیں ہیں جس میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہے، سوائے ایمان، اعمال صالحہ، تقوی اور صبر والی زندگی۔ یہ تو ہمیں ان مراحل سے کامیاب کرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، قرآن کریم کا تیسرا مضمون موت اور موت کے بعد کے حالات، یہ ہماری آج کی جو درس کی صورت ہے، سورۃ القاریعہ، اس کا مضمون ہے۔ اس کے بعد لفظ سورت کے اس نام کی طرف آئیے، لفظ ہے قاریعہ، قاریعہ۔ اس کے ساتھ پھر ہم لفظی ترجمہ تاکہ مفہوم ذہن نشین ہو۔ قاریعہ، قرع کے معنی آتے ہیں کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا، کوئی آدمی آتا ہے دستک دیتا ہے، جس طرح یہ دیکھیے یہ جو آواز آئی نا کھڑ 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 کی، یہ آواز ہے قرع۔ یہ بالکل اس لفظ کا عربی زبان کا بالکل خالص ترجمہ ہے، کھڑ کھڑاہٹ۔ یہ جو ترجمہ کیا دل دہلا دینے والا واقعہ، یہ اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ۔ ورنہ شروع میں ایسی آواز آئے گی، آہستہ 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 یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے جس دن قیامت آئے گی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں اسی طرح صبح ہوگی، کپڑا بیچنے والا کپڑا پھیلا رہا ہے، تھان کھول کے بیچ رہا ہے، کھیتی میں کام کرنے والا کھیتی کا، یہاں تک کہ روایات میں آتے ہیں عورتیں اسی طرح کھانا بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، آٹا روٹی گوندھ رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، وہ سارے کام چل رہے ہیں اس طریقے سے۔ اچانک ایک آواز شروع ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا جب ساری دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کائنات کا اختتام، آخری دن، سورج مغرب سے نکل چکے گا، ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب یہ بالکل اس کائنات کا آخری دن، کھڑکھڑاہٹ شروع ہوگی، ایک آواز آئے گی، وہ آواز شروع میں آہستہ ہوگی،
پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی، اور اتنی تیز ہو جائے گی، جیسے تیز آواز آتی ہے، کہتے ہیں بھائی کان پھٹ گئے گویا۔ اور بعض اوقات آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان کے ذریعے جب دل میں پہنچتی ہے دل پھٹ جاتے ہیں، دل گھبرا گیا، دل دہل گیا، ترجمہ کیا جاتا ہے دل دہلا دینے والا واقعہ۔ تو قاریعہ کا اصل ترجمہ وہ کھڑکھڑاہٹ ہے، کھٹکھٹاہٹ۔ فرمایا اس کی آواز سے کان پھٹ جائیں گے اور اس کے خوف سے دل دہل جائیں گے۔ اتنا سخت واقعہ پیش آنے والا ہے قیامت کا۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ نفخہ اولا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا، حدیث میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے جو 4 بڑے بڑے فرشتے اور کوئی کام ہے ہی نہیں، صرف کام یہ ہے، ہر وقت تیار ہیں۔ وہاں سے حکم ہوا، یہاں سور پھونکا انہوں نے، بس وہ اس کے انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور سور پھونکے۔ اور سور کیا ہوگا؟ ایک پھونک، نفخہ، جس کو سورہ نازعات میں نفخہ کہا گیا ہے، اور بھی بہت سی صورتوں میں ایک پھونک ہوگی، ایک آواز ہوگی۔ وہ آواز جب بڑھے گی پوری کائنات کو تباہ کر دے گی۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ بھی نہیں باقی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم۔ احادیث میں سب سے آخر میں اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے، پوری کائنات کی روح لینے والے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کون باقی بچا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں ہوں اور آپ ہیں، کہ اسرائیل تو مر جا۔ ایک حکم اللہ کا ہوگا، اسرائیل علیہ السلام ایک خوفناک آواز کے ساتھ ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کی سوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت اعلان فرمائیں گے، جس کو اللہ پاک نے سورۃ المؤمن 24ویں پارے میں بیان فرمایا، لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ زمین پہ اپنی فرعونیت، ظلم اور جبر دکھانے والا؟ این لمن، کس کے لیے؟ بتاؤ کہاں ہیں؟ بعض احادیث میں آتا ہے این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا۔ یہ اللہ اپنی قدرت کو، اپنے غلبے کو بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم۔ پھر اللہ پاک خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے، قہار، سب پہ غالب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ دوسرے سور کے بعد کچھ حالات ہی جو اس صورت میں بیان کیے گئے، انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو قاریعہ کا مفہوم ہوا کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، دل دہلا دینے والی آواز یا واقعہ۔ اللہ پاک نے 3 مرتبہ اس کو کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستوں، یہ اتنا خوفناک مرحلہ ہوگا، اتنا خطرناک، اتنا خوف زدہ کہ اس سے پہلے کائنات میں اس سے خوف زدہ کوئی چیز واقع ہوئی نہیں، اتنا خطرناک۔ اس لیے بار بار فکر مند، القاریعہ، مل قاریعہ، وما ادراک مل قاریعہ، کیوں؟ تیاری کرنے کے لیے۔ آج کل ہمارے یہاں بارشیں، طوفان، زلزلے یہ آ رہے ہیں، اور جدید آلات بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ اب ان جدید آلات کی وجہ سے اندازے لگائے جاتے ہیں کہ جناب فلاں طوفان جو فلاں ساحل سے ٹکرانے والا ہے، ابھی اتنے گھنٹے، اتنے دنوں کے، اتنے گھنٹوں کے فاصلے پر ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ساحلی علاقے، بتائیے بھائی، خالی کرا لیے جاتے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو جائے، اور احسان مند ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب یہ اتنی ترقی ہو گئی، ہمیں پتہ لگ گیا، ورنہ اگر اچانک یہ سیلاب و یہ طوفان آ جاتا۔ 2011 میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جاپان کے اندر سونامی آیا تھا، مارچ سن 2011 وہاں سونامی آیا۔ تو اس کی تصاویر اور ویڈیوز آج کل سب چیزیں ہیں تو آ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اتنے جدید آلات کے باوجود، غور فرمائیے گا، صرف 3 منٹ کی وارننگ سے آیا تھا۔ 3 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ 3 منٹ پہلے پتہ چلا کہ اتنا خطرناک طوفان آنے والا ہے، سمندری طوفان، کہ اس نے آن کی آن میں ایک چند شہروں کو تو بالکل ڈبا دیا۔ جاپان کے چند مشہور و معروف شہر بالکل ڈوب گئے تھے، اور سارا نظام وہاں کا درہم برہم ہو گیا تھا، اور وہاں کے انسان، مکان، گاڑیاں تو چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح پانی میں بہہ رہی تھی۔ کیوں جناب؟ وجہ کیا تھی؟ وہاں زلزلے طوفان آتے رہتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں چل سکا۔ 3 منٹ کی وارننگ،
اچانک وہ 3 منٹ کے اندر داخل ہوا اور پورے کے پورے شہروں کو بہا کے لے گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وارننگ ہے، جو پیشن گوئی ہے، القاریعہ مل قاریعہ وما ادراک مل قاریعہ، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ حالات یقینی آنے والے ہیں، تیاری کر لو۔ دنیا کے طوفان، سیلاب، زلزلوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں، بچاؤ کا انتظام کیا جاتا ہے، حالانکہ اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، دوبارہ انسان اس کو بہتر کر لیتا ہے، یہاں سے واپسی کوئی نہیں، اس نقصان کو دوبارہ پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کی تیاری کا وقت آج ہے، آج، کل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک اس کو بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں القاریعہ۔ دیکھیے قرآن کریم میں پہلی آیت، کھڑکھڑا دینے والی، دل دہلا دینے والی چیز کو یاد کرو۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانی، دل دہلا دینے والی چیز؟ وما ادراک، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، یعنی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ابھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو چونکہ الحمدللہ ہم بڑی عافیت سے زمین پہ رہ رہے ہیں، عالم فلکیات کے اندر کہیں کوئی ستارہ کسی سے چھوڑیں، اس کو بھی آسان سمجھانے کے لیے عرض کروں، بادل ٹکراتے ہیں، سمجھ میں آئے گی بات، جو ہم سنتے ہیں بادلوں کی آواز، کڑک سنتے ہیں، بادل دوڑ زور کی آواز آئی، اور بعض علاقوں میں جہاں اس طرح کے بادل ٹکراتے ہیں آدمی کا دل دہل جاتا ہے بالکل۔ یہ تو ذرا سے صرف بادل ٹکرائے ہیں، جب آسمان پھٹے گا، ستارے ٹوٹیں گے، سورج اور چاند پھٹ جائیں گے تو کیا آواز ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اس کو سوچی۔ تو یہ فرمایا وما ادراک مل قاریعہ، تمہیں کیا پتا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی اور دل دہلا دینے والی چیز؟ یوم، دن، جس دن یکون الناس، ہو جائیں گے سارے کے سارے انسان، الناس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الف لام آیا ہے، سارے انسان مراد، سارے انسان ہو جائیں، کیسے ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث۔ اب لفظ دیکھیے فراش، فراش یہ جمع ہے فراشتن کی، اس کے معنی آتے ہیں پتنگے۔ ابھی ہم نے مشاہدہ کیا بارش کے موسم میں، یہ چھوٹے چھوٹے پروانے، پتنگے، یہ کتنے، اس کی مفسرین نے فرمایا کہ فراش بھی کا، پھر کا مبثوث، بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، بہت آسان ہے سمجھنا۔ پہلی چیز، یہ پتنگے بالکل کمزور ہوتے ہیں، بالکل بے حیثیت ہوتے، کوئی طاقت و جان نہیں ہوتی ان کے اندر، پہلی بات۔ دوسری بات، بہت زیادہ ہوتے ہیں، مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات جس کو قرآن بیان کرتا ہے، مبثوث، پھیلے ہوئے، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں، کوئی وہاں، یعنی ایک بدحواسی، بے چینی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو مثال، اللہ کی مثال بیان فرمائے تو کتنی بلیغ اور کتنی فصیح مثال ہوگی۔ فرمایا کہ انسان ایسے ہو جائیں گے اس قیامت کے دن جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، کمزور، کسی میں، جناب یہ امریکہ کے صدر صاحب ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوں گے، یہ بڑا پہلوان ہے اپنے زمانے کا، نامی گرامی پہلوان، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پتنگوں کی طرح ہوگا، جناب اس کے آرڈر پر اتنے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، وہ پتنگوں کی طرح ہوگا، اسی ایک پتنگے کی۔ اور غور کیجئے، یہ پتنگوں میں سے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے طاقتور نظر آتا ہے بھائی، سب ایک جیسے۔ تو کثرت سے ہوں گے، یعنی سارے انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان۔ کمزور ہوں گے، بالکل بے جان اور بے بس ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ بکھرے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھر جاتے ہیں، حیران، پریشان، بے چین، کیا ہوگا؟ البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ اطمینان کی حالت میں ہوں گے، یہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، کمزور صورت میں، لیکن ہوں گے اطمینان کی حالت میں۔ یہ بکھرے ہوئے بے چین پروانوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ ان کے ایمان و اعمال صالحہ کے اثرات ہوں گے۔ تو دیکھیے نیچے آیت پہ، فراش پروانے، مبثوث بکھرے ہوئے، فراش جمع ہے پروانے، مبثوث بکھرے ہوئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، طاقتور مخلوق کیا ہے ہمارے سامنے؟ پہاڑ، بڑے سے بڑا اژدہا، بڑے سے بڑا شیر، بڑے سے بڑی طاقتور چیز پہاڑ کے سامنے ایک ذرہ سا معلوم ہوتا ہے۔ پہاڑ اونچے اونچے اور پھیلے ہوئے، فرمائے ان سارے پہاڑوں کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے، تکون ہو جائیں گے، جبال جبل کی جمع ہے پہاڑ، عہن کہتے ہیں رنگین اون،
کپاس اون رنگین، عین کہتے ہیں رنگین، ایک رنگ کی نہ ہو، مختلف رنگوں کی ہو. اور آگے فرمایا اس کی صفت منفوش، دھلی ہوئی. ایک ہوتی ہے اکٹھی جمی ہوئی اون، وہ ایک جگہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑی ہوائی توڑ گئی. لیکن ایک اون وہ ہے جو دھنی ہوئی ہے، دھنکی ہوئی ہے، بالکل ریشہ ریشہ اس کا الگ الگ ہے، ہلکی سی ہوا سے ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیتی. کہ یہ جو پہاڑ تمہیں اتنے طاقتور نظر آ رہے ہیں، یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑ رہے ہوں گے. اتنے کمزور ہو جائیں گے اس قیامت کے دن، اتنی ان کی حیثیت ختم ہو جائیں گی. اور رنگین کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں. آپ دیکھیں پہاڑوں کا اگر جائزہ لیں تو بعض سیاہ پہاڑ ہیں، بعض سرخ پہاڑ ہیں، بعض سفید پہاڑ ہیں، بعض مٹیالے رنگ کے ہیں. اس لیے عین کا لفظ استعمال فرمایا کہ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح اس وقت نظر آنے والی طاقتور مخلوق وہ اس طرح بکھر کے ہواؤں کے اندر اڑ رہی ہوگی. تو کتنا سخت دن ہوگا کہ انسانوں کی یہ حالت اور طاقتور نظر آنے والی مخلوق کی یہ حالت. پھر اس کے بعد شروع ہوگا اس دن کا سب سے اہم ترین عمل، وہ ہے فیصلہ، وہ ہے بدلہ، وہ ہے جزا اور سزا، وہ ہے جس کی یاد بار بار دلائی جا رہی ہے ہر مومن کو، ہر نماز کی ہر رکعت میں. مالکی، فرمائیے بھائی، مالکی یوم الدین. یوم الدین کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. بدلے کا دن کیا ہے جناب؟ حدیث میں آتا ہے سارے انسانوں کی آنکھیں یوں اوپر لگی ہوں گی اللہ پاک کی طرف، ہر کا دل کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب. بھائی آج اندازہ لگائیں، ایک آدمی نے محنت کی اور میٹرک کیا، انٹر کیا، 5 سال محنت کر کے اس نے جو ہے وہ MBBS کیا، اب اس کا رزلٹ آ رہا ہے. ہم سب نے ان مراحل سے گزرے ہیں، تعلیمی مراحل سے. رزلٹ آتا ہے، آدمی کس طرح فکر مند ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا نتیجہ آتا ہے میرا، کیا فیصلہ ہوگا میرے حق میں. سالہ سال کی پیشکیوں کے بعد آج عدالت میں آخری فیصلہ ہے آپ کا، آخری فیصلہ عدالت میں. اب دل گھبرا رہے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں، اس کی ناکامی تو پھر کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے. تو سارے انسان وہ میزان عدل ترازو آ کے رکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال میں اعمال جو ان ترازو میں تل رہے ہوں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. زبردست قسم کا ایک نظام چل رہا ہوگا، سارے انسان پیش ہوں گے اللہ کے سامنے. اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دن، اصل جو اس دن کا کام ہے اب شروع ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. اما کے معنی آتے ہیں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، اچھا اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. یہ اب کو بیان کرنے کے لیے اما. دیکھیں یہ ترجمہ انہوں نے اب سے کیا ہے. فَأَمَّا، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے. لفظ اما کا مفہوم واضح ہوا جی. آگے دیکھیے، من ثقلت، من جو شخص، من چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، من سے اس کی طرف اشارہ. ثقولت، ثقولت ثقیل سے ہے بھاری ہونا، ثقیل اردو میں استعمال ہے بھاری. ثقولت بھاری ہو گئے. موازینہ، موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو، ترازو لگیں گے، اعمال تلیں گے، ترازو لگیں گے، اعمال تلیں گے. فرمایا اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. کیوں تولے جائیں گے؟ کیا چیز تولی جائے گی جناب؟ اعمال میں تولے جائیں گی ان اعمال کا وزن باعتبار ایمان کے، اخلاص کے اور اتباع سنت کی. 3 چیزیں ہیں. مفسرین نے فرمایا 2 مرتبہ اعمال تولیں گے. ایک مرتبہ ایمان و کفر کو تولا جائے گا. جب دیکھا بھئی یہ ایمان والے ہیں، خالص ایمان ہوئی. ایمان صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین کا نام ایمان. ہاں زبان سے کہتے رہے ہم مسلمان ہیں اور اعمال کفریہ کرتے رہے، کبھی کفریہ کام بھی کر لے، کفر پہ راضی بھی رہے تو ایمان نہ رہا. لہٰذا تولا جائے گا. یہ ایمان والے، ایمان والوں کو ایک طرف، کافروں کو ایک طرف. اب اس کے بعد ایمان والوں کے پھر الگ سے اعمال تولے جائیں گے. ان اعمال میں کیا دیکھا جائے گا؟ اخلاص دیکھا جائے گا، اتباع سنت دیکھا جائے گا. گنا نہیں جائے گا اس نے اتنے سارے اعمال، اتنی ساری تسبیحات پڑھی، اتنے سارے نوافل پڑھے، نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اخلاص کتنا تھا
اللہ کی رضا کے لیے کتنا عمل کیا اور اتباع سنت کتنی تھی. یہ دو چیزیں بنیاد ذہن میں رکھ لیجئے، اخلاص اور فرمائیے بھائی، اخلاص اور اتباع سنت. اخلاص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صحیح نیت. اتباع سنت، سنت کے مطابق ہو، کام کر رہے ہیں بڑے مزے سے لیکن سنت کے مطابق نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کوئی اس کا وزن نہیں دیں گے جو عمل ہمارے لیے نہ کیا گیا ہو یا ہمارے محبوب کی سنت کے مطابق نہ ہو. تو اعمال تولے جائیں گے، ثقلت بھاری ہو جائیں گے. موازین موازین جمع میزان کی ہے، نامہ اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا. فہوا، اس کے بارے میں اعلان ہوگا، وہ شخص فی عیشت، عیشہ زندگی، راضیہ من پسند، جی چاہی زندگی، رضا سے ہے، جو آدمی چاہے. کہتے ہیں جو چاہیں ہم کھائیں، ہمارے پاس تو بہت مال ہے. ارے جناب چند روزہ زندگی تو ہے، جو چاہو کھاؤ پیو مزے کر لو. کہانی یہ دنیا کی زندگی یہ اپنی خواہش کے مطابق گزارنے کے لیے ہے ہی نہیں. جو جائز کی حدود میں اس کو استعمال کیجئے، لیکن جو چاہیں ہم، اس کے لیے دنیا کی زندگی نہیں. اب تک کائنات میں کسی انسان کو اس کی اپنی چاہت کی ساری چیزیں نہیں مل سکی. دنیا اللہ نے بنائی نہیں، اس لیے یہ ہے آخرت کا دن. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جو جی چاہے گا وہ اس کو ملے گا. دوسرے لوگ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خفا خفیف سے ہے. لفظ عیشہ واضح ہو گیا، زندگی. راضیہ من پسند، جی چاہی، رضا والی، چاہت والی، جو جی چاہے گا وہ ملے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اما اب وہ لوگ خفت خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے. موازینہ، ان کے نامہ اعمال کے پلڑے، یعنی نیک اعمال کم اور گناہ زیادہ. تو فَأُمُّهُ، ام کہتے ہیں، اصل میں ماں کو کہتے ہیں. ماں کے معنی اصل، ٹھکانہ. آدمی پریشان ہوتا ہے، بچہ فوراً ماں کے پاس اپنا ٹھکانہ پکڑتا ہے. تو اصل کے معنی میں، ماں کے معنی میں، یا ٹھکانے کے معنی میں. امہ، اس کا ٹھکانہ، جس کے نیک اعمال کم، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، گڑھا. ہاویہ کہتے ہیں گہرا گڑھا، گہرا گڑھا. کتنا خوف آتا ہے کہ آدمی نہ کوئی گہرا گڑھا ہو، اوپر سے آدمی دیکھتا ہے میں گر نہ جاؤں کہ اس کے اندر. گر گیا تو ہڈی پسلی بھی نہیں بچے گی، دیکھتے ہی خوف آتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ جہنم کیا ہے؟ وہ گہرا گڑھا ہے. اس کا ٹھکانہ ان کو اوندھے منہ اس گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا. یہ کوئی فرضی واقعہ، کوئی ہنسی مذاق، کوئی افسانہ کہانی نہیں، وہ حقائق ہیں جس کو قرآن آیات میں بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں بیان فرما رہے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا. آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا پتا، مَا ہِیَہ، کیا ہے وہ، ماں کیا ہے، ہیا وہ گہرا گڑھا کیا ہے. اس گہرے گڑھے میں کیا ہوں گی؟ عذاب کی شکلیں ہوں گی، اور ان میں بڑا عذاب، دہکتی ہوئی آگ. نارن، آگ، حامیہ، دہکتی ہوئی گرم. میں نے عرض کیا اتنی گرم آگ کہ ہزاروں سال جلائی گئی، پہلے سرخ، پھر سیاہ، پھر سفید. اور فرمایا کہ اب وہ پہلے سرخ، پھر سفید، پھر سیاہ. اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، اور اتنی شدید. علماء اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ گرم ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی آگ پہ گرم کہلانے کے لائق نہیں. علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کو خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی جہنم اور اس کے سارے عذابات، ساری صورتوں سے مکمل حفاظت فرمائیں. علماء فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو اس میں ڈال دیا جائے اور وہاں کی جلن، کیونکہ وہ وہاں آدمی آگ میں جلنے کے بعد مرے گا نہیں. یہاں تو انسان آگ میں جا کے مر جاتا ہے، قصہ ختم نہیں. اس تو قرآن نے خود بیان کیا ہے، یہ بھی فرضی بات نہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء، کہ جب ان کی کھال جلے گی ہم اس پہ نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ ہر مرتبہ ہر کھال کے جلنے کی تکلیف کو چکھیں. تو
فرمایا کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں سے کسی کو نکال کر اگر دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے، سمجھانے کے لیے کہا، تو دنیا کی آگ میں اس کو نیند آ جائے، موت تو نہیں آنی نا، وہاں جل رہا تھا جہنم کی آگ میں، وہاں سے نکال کے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو دنیا کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ اندازہ لگا لیجئے، چنگاری اگر لگ جائے، کسی گرم برتن کو ہم پکڑ لیں، ہاتھ میں چھالا ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں میرے محترم دوستوں جو موت کے بعد کے حالات کی صورت میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب اس صورت کا لفظی ترجمہ دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کو یاد کرو، دل دہلا دینے والے واقعے کو یاد کرو۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا پتہ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والا، کانوں کو پھاڑ دینے والا، دل کو خوفزدہ کر دینے والا واقعہ، وہ حال، وہ آواز کیا ہے؟ کہ اس کے حالات سنو، کیا ہوگا اس سے؟ یوما، اس دن، یکون الناس، ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظی، جو نیچے لکھا ہوا تو پہلے کر چکا ہوں، کیونکہ لفظ کی تفصیل عرض کر چکا ہوں، لہذا ترجمہ لفظی سنیے۔ یکون الناس، ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ، کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہ کی طرح کاف کا ترجمہ، کل فراش، پروانوں کی طرح، المبثوث، بکھرے ہوئے۔ وتکون، اور ہو جائیں گے، الجبال، پہاڑ، کالعہن، جیسے کہ رنگین اون، رنگین روئی، المنفوش، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح وہ سارے کے سارے پہاڑ ہو جائیں گے۔ فاما، پس اب، من ثقلت موازینہ، من، جس شخص کے، ثقلت، بھاری ہو جائیں گے، موازینہ، نیک اعمال کے پلڑے۔ واضح ہو گیا کہ نیک اعمال کے پلڑے کن کے بھاری ہوں گے؟ بھائی جو نیک اعمال کریں گے اور اس کو اخلاص کے ساتھ کریں گے، ایمان کے ساتھ کریں گے، اتباع سنت کے ساتھ کریں گے۔ فہوا، تو ایسے خوش نصیب لوگ، فی عیشۃ، ایسی زندگی میں ہوں گے، راضیہ، جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگی، مرضی والی زندگی، چاہت والی زندگی۔ اس کو قرآن کریم نے بعض جگہ بیان فرمایا، احادیث میں بھی، دل میں آئے گا فلاں چیز کھا لوں، وہ چیز تیار ہو کے زبان سے نہیں بول، دل میں آئے گا۔ بعض اوقات انسان بھی کہتے ہیں دل میں فلاں چیز کا خیال آیا، کوئی عزیز رشتہ دار آئے، فلاں پھل لے کے آ گئے، ارے میرے دل میں آیا تھا، اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈال دیا اور وہ چیز آ گئی۔ تو اسی طرح جنت میں صرف دل میں آئے گا انسان کے، اور وہ اسی طرح وہ پھل، وہ میوے، وہ جانور پکے تیار کھانے وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو فہو فی عیشۃ راضیہ، واما، اور اب وہ لوگ، من خفت موازینہ، جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو گئے، خفیف ہو گئے، ان کے نیک اعمال کم، یا اعمال تو ہیں لیکن گناہ اتنے تھے، سارے نیک اعمال انسانوں کو اتنا ستایا، ان کی حق تلفی کی، سارے نیک اعمال چلے گئے، یا ریاکاری کے ساتھ کیے تھے، یا اتباع سنت اس میں نہیں تھا، تو سارے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا ان کا؟ فَأُمُّهُ، تو ان کا ٹھکانہ، ہاویہ، ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وما ادراکا، اور تمہیں کیا پتہ، ما ہیا، کیا ہے وہ گہرا گڑھا؟ نارن، آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی۔ بس میرے محترم دوستوں، اب اس صورت کا درس اور سبق، اس صورت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، فیصلہ کریں۔ زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم نے ان حالات کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے اعمال صالحہ کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، اتباع سنت کی کیفیت کیا ہے؟ لہٰذا عزم کیجیے، نیت کیجیے آج سے، زندگی کا کوئی عمل وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، بس یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے، اس کو سیکھیے، اس کو سیکھیں۔ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ کام آنے والی چیز ہے، یہی توشہ ہے جو ہمارے کام آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہی ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت ہمیں دیتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا یقین اور دھیان نصیب فرما دے۔